السلام علیکم، میں ابن اسکندر خان۔ آج زلزلہ آیا ہے ادھر پاکستان کے ناردرن ایریاز میں۔ کراچی میں طوفان کی باتیں ہیں، سمندری طوفان اپروچ کر رہا ہے، فاصلہ کم رہ گیا ہے، کل تک پہنچ جائے گا، کراچی کے سیل سے سجاول اور ٹھٹھا کے سیلوں سے ٹکرائے گا۔ انڈیا کے سیلوں سے تو ٹکرانا شروع کر دیا ہے، بلکہ کراچی میں بھی کچھ لہریں بلند ہونا شروع ہوئی ہیں۔ ڈی ایچ اے سمندر کے کنارے کی آبادیوں کو محفوظ مقامات کو منتقل کرنے کی ہمارے حکمرانوں نے ہدایت فرما کر ثواب دارین حاصل کیا ہے۔ عمران ریاض خان، کوئی خبر نہیں آ رہی کہ عمران ریاض کہاں چلا گیا۔ زمین کھا گئی، آسمان کھا گیا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور میڈیا خاموش ہے، پاکستان کا میڈیا کی مکمل خاموشی ہے آج کل، گزشتہ 8-10 دن سے خاموشی ہے۔ میڈیا نے اس پر بات اٹھانی بھی بند کر دی ہے، اس کا ذکر ہونا ہی بند ہو گیا ہے کہ عمران ریاض خان نام کا بھی کوئی صحافی تھا۔ سوتروں کے انوسار 4 ملین سبسکرائبر تھے اس کے، اور پاکستان میں جرنلسٹس میں وہ ٹاپ پر تھا، بلکہ اس کے آدھے بھی شاید کسی کے نہیں ہیں، تو ٹاپ پہ جا رہا تھا۔ 4 ملین سبسکرائبرز کے ساتھ عمران ریاض خان پاکستان میں پاکستانی جرنلزم میں وہ سب سے ٹاپ پر تھا۔ ارشد شریف کے حوالے سے سپریم کورٹ میں کچھ کیا کہتے ہیں پروسیسنگ ہوئی ہے، آگے کچھ احکامات آئے ہیں کہ ایسے کیا جائے، ایسے انویسٹیگیٹ کیا جائے، یو این او کو اس میں شامل کیا جائے۔ حکومتی موقف آیا ہے ارشد شریف کی شہادت پر، کہا ہے سوتروں کے انوسار، حکومتی حکام نے کہا ہے جی کہ کینیا کے حکام نے تعاون کرنے سے، انویسٹیگیشن میں تعاون کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ اس کیس کی انویسٹیگیشن میں تعاون ہی نہیں کر رہے۔ یہ تھی موٹی موٹی جو اپڈیٹس ہیں، یہ ہیں موٹے موٹے اپڈیٹس۔ تھوڑا ہنسوں، تھوڑا ہنسیں آپ بھی میرے ساتھ، یا تھوڑا میں روں اور آپ بھی روئیں میرے ساتھ۔ یہ عذاب ہوتے ہیں، علماء کرام کہتے ہیں 2 طرح کے ہوتے ہیں، عذاب اکبر اور عذاب اصغر۔ عذاب اصغر چھوٹے عذابوں کو کہتے ہیں، اور عذاب اکبر اللہ کی طرف سے جو کوئی بڑا عذاب آتا ہے کسی قوم پر، وہ آتے رہیں، ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو اس کو عذاب اکبر کہتے ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل پر جو سب سے بڑا عذاب گنا جائے گا وہ فرعونوں کی حکومت تھی، تو فرعونوں کی حکومت ان پر بڑا عذاب، ان پر کوئی زلزلہ یا کوئی سمندری طوفان بڑا عذاب نہیں تھا، بلکہ ان پر بڑا عذاب کیا تھا؟ ان پر بڑا عذاب ان کے حکمران سب سے بڑا عذاب تھے۔ ہمارے ہاں بھی آج زلزلہ آیا ہے، زلزلے کچھ زیادہ دوستوں آنے لگ گئے ہیں۔ ویسے زلزلے بچپن سے، میری بھی کافی عمر ہو گئی، اب تو ماشاءاللہ میں نوجوان ہوں، ٹھیک ٹھاک 25 26 23 سال ہو گئی تقریباً اندازہ، تو اتنی ساری عمر ہو گئی ہے، بڑے زلزلے دیکھے ہیں، کیونکہ ہم نارتھ میں رہتے ہیں پاکستان میں، یہاں زلزلے آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو لیکن پہلے زلزلے 2 3 4 سالوں بعد کوئی زلزلہ آتا تھا، ہلکی کی زمین میں تھرتھراہٹ ہوا کرتی تھی، جو ہی زلزلہ آتا تھا لوگ استغفار پڑھا کرتے تھے، مسجدوں کو بھاگتے تھے، نوافل کا تلاوت کا اہتمام ہوا کرتا تھا، تلاوت ہوتی، نوافل ادا کیے جاتے، بوڑھے بزرگ روتے گڑ گڑاتے، گھروں میں خواتین جانمازیں بچھا لیتیں اور نوافل ادا کرنا شروع کر دیتیں، ایک زلزلہ، اور اس کے اثرات رہتے کافی دنوں تک۔ آپ یقین کریں، ہم چھوٹے تھے، اس کے اثرات رہتے، ایک عجیب طرح کی خوف کی فضا سی رہتی کہ اللہ ہم سے، اور سب یہی کہہ رہے ہوتے کہ ہم سے بھئی اللہ ناراض ہو گیا، اس وجہ سے یہ زلزلہ ہے، استغفار پڑھو۔ بڑے بزرگ جو ہوتے تھے وہ بچوں کو کہتے نمازیں پڑھو، تم نماز نہیں پڑھتے، اس وجہ سے اللہ کی ناراضگی آئی ہے اور یہ زلزلہ آیا ہے۔ ہمارے دادا بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ آپ یقین کریں کہ زلزلہ آتا، کچھ کہتے تو ان کے پاس ایک اللہ اکبر، اللہ ان کو جنت الفردوس میں کہتے، آپ یقین کریں ایسے کہتے تھے کہ اللہ ناراض ہو گیا، یار اس میں کیا بات ہے، اللہ ناراض ہو گئے تم وہی ایسے خبیث ہو، تو ہمیں وہ کہتے تھے، تو ہم سارے بھی خوف تھے۔ آپ یقین کریں خصوصی نمازوں کا کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے۔
اب اس سال کے دوران یہ 5-6 مہینوں میں 5-6 دفعہ زلزلہ آ گیا ہے. میں جس جگہ پہ رہتا ہوں میرا اپارٹمنٹ جو ہے وہ 3rd فلور پہ ہے, ٹاپ فلور پہ ہے. یہاں پر اتنی اونچی عمارتیں تو خیر ہیں بھی نہیں ہیں میرے شہر میں. آپ یقین کریں جب وہ شدید قسم کا زلزلہ آ رہا تھا زمین, تو میں تو ایسا موقع آ جائے تو میں کچھ بھی نہیں کرتا. میں تو جب زلزلہ آتے ہیں تو آپ یقین کریں میں تو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. یہ بلکہ میرے بچے یا میری وائف ہیں تو ان کو بھی میں کہتا ہوں مت بھاگو. ادھر محلے میں لوگ نکل آتے ہیں, سڑکوں پہ نکل آتے ہیں باہر, ادھر لوگ باہر نکلتے ہیں تو میں کہتا ہوں مت باہر نکلو, جو بھی ہوگا اللہ مالک ہے. تو آپ کلمہ پڑھو, کم از کم مرنا ہے. بلڈنگ اگر گرتی ہے تو کلمہ تو پڑھو, مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لو, باقی اللہ. بہرحال یہ چھوٹا عذاب ہے میں سمجھتا ہوں. کراچی میں جو آ رہی ہے سمندر کا طوفان آ رہا ہے, ڈی ایچ اے ہاؤسنگ, وہ سمندر کے کنارے عمارتیں خالی کی جا رہی ہیں, چھوٹا عذاب ہے. انڈیا میں پہنچا ہے, پاکستان میں بھی پہنچائے گا. میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ اس عذاب کے پیچھے بھی کوئی بہت بڑی پہلی اس وقت ہمارے حالات یہ تو کیوں آتے ہیں. تو یہ چھوٹے عذاب ہیں میرے دوستو. سب سے بڑا عذاب جو ہوتا ہے جس میں اسے عذاب اکبر, یہ دینی والے سے کوئی دوست اگر مجھے فیڈ بیک کر کے سمجھائے گا تو میں اس کا مشکور رہوں گا کہ عذاب اکبر سب سے بڑا عذاب کسی قوم پر اس کی گناہوں کی وجہ سے آتا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں. ہمارے اوپر ظالم حکمران مسلط ہو چکے ہیں, ہوتے رہے ہیں, اور ہماری تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے. اگر ان کی تاریخ لکھیں تو آپ اچھائی کی تاریخ, اپنے حکمرانوں کے کردار, اعلیٰ کردار کی تاریخ لکھیں گے تو چند صفحات نہیں بنیں گے. لیکن ان کی بد کرداریوں, ان کی بے غیرتیوں, بے حیائیوں, اپنے حکمرانوں, اپنے سیاستدانوں کے گھٹیا پان, ان کی غلاظتوں, ان کے گناہوں پر لکھیں تو عمریں گزر جائیں گی. آپ لکھتے رہو, کیونکہ وہ اس قدر گھٹیا, اس قدر غلیظ ہیں کہ وہ آپ لکھتے جائیں گے, وہ ختم میرے خیال میں تو ختم نہیں ہوں گے. میں جب پاکستان کی سیاسی تاریخ کا یا پولیٹیکل ہسٹری کو دیکھتا ہوں تو آپ یقین کریں جو مجھے غلاظتیں نظر آ رہی ہیں, میں تو ایک عام سا کم علم سا انسان ہوں یار, تو آپ یقین کریں اس قدر غلاظتیں ہیں. میں کہتا ہوں میری عمر گزر جائے گی لیکن میں ان کی بےغیرتیوں کو لکھ کے تھک جاؤں گا. ان کی غلاظتوں کی کہانیاں نہیں ختم ہوں گی. اور آخر میں کیا ہوگا کہ ارشد شریف کا عمران ریاض غائب ہے, اس کی بچی کا یہ ایک میں کلپ سن رہا تھا, ذرا میں کچھ پریشان بھی ہو گیا ہوں اسے سن کے. یہ ذرا آپ بھی سنیں. دادی ان کو بہت یاد کرتے ہیں. السلام علیکم انکل صدر پاکستان, انکل چیف جسٹس, انکل وزیر اعظم اور انکل چیف آف آرمی اسٹاف. میں عمران ریاض خان کی بڑی بیٹی ہوں اور 7th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں, میرے بہن بھائی, میری ماما اور دادا دادی ان سب کو بہت مس کرتے ہیں. خاص طور پر یہ عمران ریاض کی بچی نے ویڈیو ریکارڈ کر کے انکل چیف جسٹس, انکل آرمی چیف, انکل وزیر اعظم, بیٹا یا آپ کن بغیرتوں سے درخواست کر رہی ہو. اب میں کیا کہوں آپ کو, یہ معصوم سی آواز ہے اس بچی کی, اس کی بیٹی کی آواز ہے, اور میڈیا خاموش ہے. عمران ریاض کے قتل پر میڈیا خاموش ہے. باقی جہاں تک, اور میں یہ آواز آج دوبارہ اٹھا رہا ہوں, ایک ہفتے سے مجھے خاموشی آ رہی ہے. اس پہ ویڈیوز کیوں نہیں بناتے, اس پہ بات کیوں نہیں کرتے, اور میڈیا والے بغیر اس پہ بات کیوں نہیں کرتے, تم پروٹیسٹ کیوں نہیں کرتے, سڑکوں پر کیوں نہیں آتے. باقی تم ہر بات پہ سڑکوں پہ آ جاتے ہو, پروٹیسٹ کرتے ہو. عمران ریاض کو اس نے کیا گناہ کیا, کہاں ہے, مار دیا ہے, اس کی لاش بتاؤ. اب پہلے خبر آئی تھی, میں نے بھی اس پہ 3-4 ویڈیوز بنائی, خبر آئی شدید زخمی کر دیا گیا اس لیے عدالت میں نہیں پیش ہوا, میں نے اس پہ اپنی ویڈیو بنا دی تھی. بعد میں خبر یہ چلی کہ قتل کر دیا گیا ہے, میں نے پھر ویڈیو بنائی, میں نے عرض کر دیا تھا. بعد میں خبر آئی کہ ادھر ایبٹ آباد سے گزر کے منصیرے کی طرف کوئی لے کے چلے گئے ہیں گاڑی پہ, میں نے وہ خبر بھی بتائی. بعد میں یہ خبر بھی آئی کہ افغانستان میں لے جایا گیا ہے, کہ افغانستان والوں نے اسے, مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے وہ بھی یہ 3-4 ویڈیوز عمران ریاض پر جو بھی کوئی خبر آتی تھی میں بناتا رہا ہوں. کوئی خبر نہیں آ رہی, کچھ بھی نہیں. اب یہ ہے کہ اس کے جسم کے کچھ ایسے, کل ایک ویڈیو آئی تھی اس میں, بہرحال وہ اسپیکولیشنز ہیں, کوئی مستند خبر نہیں ہوتی, ہوا میں خبر اڑ جاتی ہے. میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی گپ کر سکتا ہوں, لیکن سنجیدہ بات یہ ہے کہ یار وہ تو سنجیدہ
کوئی پتہ تو چلے کہاں ہے، آخر کہاں چلا گیا، کیوں مارا، اگر مارا ہے چلو مار دیا ہے، آپ نے اچھا کیا مار دیا ہے، گناہگار تھا، اچھا نہیں تھا یار، برا تھا، غدار تھا پاکستان کا، مار دیا، اس کی لاش تو اس کے ورثاء کے حوالے کرو، بتاؤ تو صحیح ہے کہاں پہ، کوئی گناہ کیا، جیل میں ہے، کہاں ہے، پورا گھر میں ایک عذاب برپا ہے ان کے، تاکہ وہ بھی رو دھو کے صبر جمیل کیا کہتے ہیں، وہ صبر ہی کریں گے، اور کریں گے کیا اس ملک میں۔ ایک تو ارشد شریف شہید کا کہتے ہیں وہ انویسٹیگیشن کی کیا ضرورت ہے، وہ کہہ رہے ہیں یو این او، عدالتیں بھی عجیب قسم کا، واہ رے میرے چیف جسٹس اور واہ میری پیاری پیاری عدالت کے انصاف کرنے والوں، اس ملک کے بے غیرت منصف ہو، اس ملک کے گھٹیا اور غلیظ منصف ہو، اقوام متحدہ سے انویسٹیگیشن کرانے جا رہے ہیں، لعنت ہے تمہاری اس ججمنٹ پہ، تمہیں ایسے انصاف ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ سے انویسٹیگیشن کرو، پہلے یہاں سے تو انویسٹیگیشن کرو، یہ انویسٹیگیشن کرو کون تھا ارشد شریف، مجرم تھا، وہ ڈاکے مارتا تھا، اس کے مالے سے پتہ کرو، پتہ لگ جائے گا، چلیں جی وہ ڈاکو تھا، وہ چوریاں کرتا تھا، کیا کیا چوریاں کی، کہاں چوریاں کی، چوریوں کے دوران لوگ قتل بھی ہو جاتے ہیں، کس کو اس نے گولی ماری، اس پہ جرم ثابت ہے، بھائی وہ ڈاکو تھا، یہ کہانی بنتی ہے، رانا ثناءاللہ آ کر بتا دے بھائی وہ ڈاکو تھا، اس لیے ڈاکو تھا، کسی مقابلے میں ڈاکو نہیں، اسے مار دیا ہے، رات گئی بات گئی، کہانی ختم۔ ایسے ہوتی ہے بات، انویسٹیگیشن ایسے ہوتی ہے، تم بھی یہی کرو کر کے یہ کہانی ہم بھی مطمئن ہو جائیں گے، یہی بات عمران ریاض خان کی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بتا دو بھائی عمران ریاض ایک چور تھا، ایک ڈاکو تھا، بدماش تھا، فلاں تھا، 100 طرح کی شراب پیتا تھا، نشہ کرتا تھا، عمران خان کے ساتھ عمران خان اور عمران ریاض مل کے کوکین پیا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے، لہذا پولیس کے کاؤنٹر اٹیک میں انہیں مار دیا گیا، کہانی ختم، ہم بھی صبر کر لیں گے۔ بعد میں آ کر مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کبھی کبھی آیا کریں، اور آپ وہ آیت پہ قرآن تو پتہ نہیں ہے آپ کو کتنا یاد ہے، آپ چوروں کے جس گروپ کے سربراہ اس ملک میں، یہ انصاف ہے، ارشد شریف یہاں سے کیوں گیا، کیوں اس پر کس نے ایف آئی آر درج کی، کس نے اس کو دھمکیاں دی کہ وہ اس ملک سے بھاگنا پڑا، اس ملک کا وہ ایک شہری تھا، دبئی سے اسے کیوں بھاگا، دبئی کے حکامات پر جو اعلیٰ بادشاہ ہیں، وہاں کے شہزادے ہیں، کس نے پریشر ڈالا کہ اسے دبئی سے نکالو، اور اس بیچارے کو کینیا جانا پڑا، اور کینیا جا کے آپ کہہ رہے ہو کہ کینیا والے انویسٹیگیشن میں تعاون نہیں کرتے۔ اس کے مرنے پر مریم نواز نے کوئی ٹویٹ کیا تھا، ذرا کھولو کیا ٹویٹ تھا، کسی کے مرنے پر وہ ٹویٹ کیا جاتا ہے، منزل پہ پہنچ جاؤ گے، کڑی سے کڑی ملاتے جاؤ، پتہ لگ جائے گا مارا کس نے ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن آپ یہ تلاش کرنا ہی نہیں چاہتے، پھر یہ کہانی پھر سے ہی۔ میں ایسے کہوں گا کہ آپ لوگوں کے لیے میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں، سارے شہر نے پہنے ہوئے دستانے، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، سارے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خود اپنا خیال رکھیے گا، آپ کا اپنا ابن اسکندر خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔